العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کو چاہیے کہ مومنوں سے دوستی کریں، کافروں کے ساتھ تعلق نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جو بندہ ایسے کرے گا کافروں سے دوستیاں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو اللہ رب العزت کے ساتھ تو پھر اس کا کوئی دوستی کا شمار ہی نہیں ہوگا الا ان تتقوا منهم تقاة مگر اس صورت میں کہ اپنے بچاؤ کی کوئی ایسی صورت ہو اس کے ساتھ بندہ معاملہ چلا سکتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے آج ڈرا رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف سب نے تو لوٹ کر جانا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان لوگوں سے آپ یوں بیان کیجئے کہ لوگوں اگر تم آج اپنے دلوں میں بات چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو یعلم اللہ تعالیٰ ہر حال کو جانتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی زمین کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا آج تم جتنے بھی اچھے کام کرتے ہو کل قیامت کے دن وہ اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے وما عملت من سوء اور جتنا کسی نے برا کیا اب وہ بھی اسی طرح سامنے آئیں گے تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا پھر تم خواہش کرو گے کاش اس کے اور ان کے قیامت کے درمیان کوئی لمبی مسافت ہو جاتی
یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات عظیم الشان سے آج تھوڑا سا ڈرا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ پورا پورا مہربان ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں کچھ بتایا۔ آج کی آیات جو تلاوت کی گئی ہے ان میں کافروں سے دوستی کے بارے میں بتایا کہ دوستی نہیں کرنی۔ اپنے ایمان کو بندہ بچانے کے لیے ایمانی راستے کو اپنائے، اور ایمانی راستے کے لیے ضروری ہے ایمانی ماحول کے ساتھ بندہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ دوستی لگائے۔ یہ قلبی دوستی، قلبی محبت کی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھا دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے، وحب من یحبک، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہمارا سوال ہے ان سے لوگوں کی محبت نصیب فرما۔ اب کافر تو بالکل اور چیز ہے، اب کافر تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اب ایسے کافروں سے دوستیاں لگانا، یہود و نصارہ سے، یہ بندے کے ایمان کا نقصان ہوگا، بندے کا مزاج بگڑے گا، ماحول خراب ہو جائے گا، اور پھر اعمال کی انسان کے دل سے اہمیت نکلتی چلی جائے گی، ایمان کی اہمیت نہیں رہے گی، ورنہ بندہ پتہ نہیں کتنا دور جا نکلے گا۔ اس بندے کو آج سمجھایا جا رہا ہے دوستی نہیں لگانی کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمان ایماندار مومنین سے آج تعلق بناؤ، ورنہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، پھر بندہ بے وقت ہو جائے گا، بے حیثیت ہو جائے گا۔ حیثیت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں سے دلی محبت کرے، اور ان کے نافرمانوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی بندے کو سبق بار بار اور ہر دعا میں اور التجاؤں میں بندے کو پڑھایا گیا۔ سورۃ فاتحہ میں بھی بندے سے یہی اظہار کروایا گیا، یا اللہ ایمان والوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، جن پہ آپ ناراض ہیں ان کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور بندہ اور بھی کئی مقامات پر دعائیں کرتا ہے، دعائیں قنوت ہے بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے وطروں میں، اب اس میں بھی یہی کہنا ہوتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ میں علیحدہ ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کو جو تیرے نافرمان ہیں، میں نے ان سے تعلق نہیں رکھا۔ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اسی بات کا سبق یاد کروایا جا رہا ہے مومن مسلمان کو کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں تمہیں کون بچائے گا، کون تمہارے کام آئے گا؟ کافر تو وہاں نہیں حمایت کریں گے، کافر تو دشمن ہے، دشمن رہیں گے، وہ دشمن بن جائیں گے اور بڑے دشمن بن کر سامنے آئیں گے۔ قیامت کے دن جب لائنیں لگے گی پھر ایسے اختلاط تو نہیں ہوگا کہ سارے ایک ہی جگہ ہو جائیں، نہیں، کافروں کو الگ کیا جائے گا اور مسلمانوں کو الگ کیا جائے گا، مجرم پہ جرائم پیشہ لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا اور شریف لوگوں کو علیحدہ کیا جائے گا۔ تو بندہ اپنا شمار کہاں کرتا ہے؟ اب اس کو دعائیں بتائی گئی کہ یا اللہ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لیجئے اور نیکوں کے ساتھ ملا کر آپ جنت عطا فرما دیجئے۔ تو بندے کے ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کو پسند کرے، ایمان والے لوگوں کو پسند کرے، ایمان والے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا دوستی تعلق، باقی ہے دوسرا معاملہ عام طور پہ لین دین کا،
وہ تعلقات کا، اچھے اخلاق کا وہ مسلمان نہیں چھوڑے گا۔ اخلاق اچھا رکھے گا، گفتگو اچھی کرے گا، بدتمیزی نہیں کرتا، بدزبانی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، معاملات میں گڑبڑ نہیں کرتا، مسلمان یہ نہیں ہوگا کہ کافروں کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، کوئی فراڈ کرے، کوئی فریب نہیں، ایسا نہیں۔ بالکل شرافت کی زندگی، اچھی زندگی، عام معاملات کے اندر خرابی کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔ وہ غیر قوم میں دوسرے ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، کسی جگہ خرابی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روکا جا رہا ہے دوستی سے، قلبی تعلق سے۔ وہ ایک قلبی تعلق بندے کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور انہی کے چاہنے والوں کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہو اور بندہ پوری شرافت کی ایمانی زندگی گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلانات سارے کروائے کہ ان کو بتا دو، تم دل میں بات چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لہذا اندر ظاہر باطن بندہ صاف ستھرا ہو جائے، اچھا ہو جائے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، بندے کی دل کی بات جانتے ہیں، بندہ زبان پہ کوئی قول لائے اللہ اس کو جانتے ہیں، آسمانوں میں ہو زمین میں ہو جو بھی مخلوق ہے جہاں ہے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، سارا اس کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، اسی کے فرما بردار بنے رہیں، اسی میں خیر اور کامیابی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر دہرا دی، بندے کو بار بار بتایا جا رہا ہے آج اعمال کا سلسلہ ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عطا کریں گے۔ تو عمل آج بندہ کر رہا ہے اور لکھ کر اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، نماز پڑھ لی لکھ لی گئی اور عمل محفوظ ہو گیا۔ قیامت کے دن یہ نماز کسی خاص شکل میں بندے کے سامنے آ جائے گی۔ آج بندہ تلاوت کر رہا ہے، سن رہا ہے، اب یہ عمل لکھ لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، قیامت کے دن یہ عمل کوئی شکل بنا کر سامنے لایا جائے گا۔ کلمہ پڑھا، کلمہ کسی شکل میں آ جائے گا، ذکر کیا کسی شکل میں آ جائے گا، اور کوئی دعائیں مانگی، استغفار کیا، خیرات کیا، کوئی ایسی سخاوت کی، سب اعمال بندے کے سامنے آئیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بات بتا دی، لوگوں آج تم عمل کرتے ہو، یہ تمہارے اعمال ہی کل تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہاری محنت، تمہاری کوشش سب تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وما عملت من سوء، کوئی بندہ برا کر رہا ہے تو وہ بھی تو محفوظ ہی ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب برے کے برے اعمال سامنے آئیں گے، وہی شکل آئے گی، اب وہی دشمن سامنے کھڑے ہوں گے، اب وہی ماحول ایسا خراب ہو جائے گا، وہاں بندے کو انس نہیں ملے گا، تو وہ بندہ دشمن ہی کھڑا ہے کہ یہ میرے سامنے کیا آ گیا، یہ میرے سامنے کیا برے حالات آ گئے، یہ کیسی گرم ہوائیں آ گئی، یہ کیسے طوفان اٹھ کھڑا ہو گیا، یہ کیسے عذاب آ گیا، یہ کیسے، یہ بندے کے سامنے آنے والا ہے۔ تو ایسا بندہ پھر خواہش کرے گا کاش یہ دن تو نہ ہی آتا تو اچھا ہوتا، لیکن مومن مسلمان تو اللہ رب العزت کی ملاقات کو آج پسند کرے۔ اگر یہ پسند کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرمائیں گے کہ یہ مومن مسلمان بھی آئے، اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہونی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بندے نے جانا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، پھر فرمایا یہ اللہ رب العزت نے کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، وہ اللہ بڑا ہے، اسی کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اس کے دشمنوں نافرمانوں سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہو۔ معاملات، لین دین، مدارات، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، خوش اخلاقی بھی چلتی ہے، اور ان کے ساتھ ایسا بھلائی اور کوئی ایسا معاملہ یعنی خرابی والا نہیں، اچھائی سے اچھائی بندہ کرے گا، ایک معاملہ ہوتا ہے، باقی حقیقی ہمدردی، دلی تعلق وہ مومن مسلمان کے ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ، اور بتا دیا اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ کریم پروردگار کو آج اپنی محبت کے لیے پیش کرو، اور ایسا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت بن جائے۔ یہ راستہ بندے کو آج دنیا کی زندگی گزارنے کا بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ ایمانی راستہ بڑا خوبصورت اور کامیابی کا راستہ ہے، کیسے اس راستے پہ چلنا ہے یہ ذرا انداز بتا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا،
لوگوں تم مومن کو ہی اپنا دوست اور ساتھی بنایا کرو، وہی تمہارا ہم سفر، وہی تمہارے ساتھ چلنے والا، وہی تمہارے معاملات میں ایسے کام آنے والا مومن مسلمان، ایسا ہمدرد اور غمخوار کہ اللہ نے ان ایمان والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور ایسا تعلق اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ مومن مسلمان ایک عمارت جیسے بن گئے، اینٹ اور سیمنٹ ملا، چیزیں ملی، عمارت بنی۔ مومن مسلمان آپس میں مل ملا کر ایک جماعت بن جائے، سب کے اوپر اللہ کی رحمت اور مہربانی آتی ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والی اور ایمانی ماحول والی زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔